اس دنیا کا آخری معرکہ، اس دنیا کی 3 قومیں، 3 انبیاء کی 3 امتیں، 3 شخصیتوں کی آمد کا انتظار کر رہی ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ سچ یوٹیوب چینل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے 3 انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تینوں کی 3 امتیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، یہ تینوں قومیں شدت سے 3 شخصیات کا انتظار کر رہی ہیں۔ جیسا کہ یہودی اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ وہ جس شخصیت کے منتظر ہیں، ایک بے مثال بادشاہ جو اولاد داؤد اور سلیمان علیہ السلام سے ہوگا، وہ آئے گا اور ایک بار پھر اس دنیا میں حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح ایسی حکومت کرے گا جو پوری دنیا پر ہوگی۔ یہ سب جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہودی اسے اپنی کتابوں میں اپنے مسیح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مسیح مطلب مسیحا اور بادشاہ۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مسیح اور مسیحا آ کر چلے بھی گئے ہیں اور انہی یہودیوں کے ہاتھوں اذیتیں بھی جھیل چکے ہیں۔ یہ مسیح اور مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں بنی اسرائیل نے شیطان کے بہکامے میں آ کر رد کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اسے ہم کیسے بادشاہ مان لیں جو کنواری مریم کی ناجائز اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہودی اصل میں ایسے بادشاہ کے منتظر تھے جو پیدا ہوتے ہی بادشاہ بن جاتا، اس لیے وہ منکر ہو گئے۔ پھر ان کی کتابوں میں ایک اور شخصیت کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے عرب میں پیدا ہونا تھا اور ان کے دین نے پوری دنیا میں غلبہ پانا تھا، اور وہ بھی اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ یہودی بہت عقل مند نکلے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار کے لیے عرب میں آ گئے۔ باقی سب یہودی ان دونوں انبیاء اور رسولوں کو رد کر کے ابھی تک اپنے اسی مسیح کے انتظار میں ہیں جو ان کے عقیدے کے بقول ابھی تک نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے کے لیے مسیحا تو نہیں بھیجے گا، البتہ ایک بہت بڑا جھوٹا دجال اکبر یا مسیح الدجال ان کی طرف ضرور ظاہر کرے گا، اور یہ فوراً اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ وہ اپنی طاقت، جھوٹ اور شعبدہ بازیوں سے یہودیوں کو یقین دلانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ وہی ان کا خدا ہے۔ دوسری منتظر قوم عیسائی ہے۔ ان کی کتابوں کے مطابق ایک ایسا وقت آئے گا جب فلسطین میں ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہوگی۔ ہیکل کی تعمیر کے فوراً بعد ہی اینٹی کرائسٹ یعنی جھوٹا مسیح دجال آئے گا، جس کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زندہ حالت میں تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام اس جھوٹے مسیح دجال کو قتل کر کے ایک بہت بڑی سلطنت قائم کریں گے جو پوری دنیا پر ہوگی۔ پوری دنیا صرف ایک ہی دین میں داخل ہو جائے گی۔ مسلمانوں کے مطابق اور قرآن و احادیث کے مطابق بالکل یہی عقیدہ ہمارا بھی ہے کہ قیامت کے قریب دجال کو قتل کرنے کے لیے بالکل زندہ حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے۔ تیسرے منتظر مسلمان ہیں۔ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں۔ مسلمانوں کے مطابق ایک ایسا وقت جب مسلمانوں کی ذلت، تباہی اور بربادی بہت حد تک پہنچ چکی ہوگی، ان کے درمیان امام مہدی تشریف لائیں گے، جن کی وجہ سے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے۔ مسلمان پوری دنیا میں حضرت امام مہدی کی قیادت میں ایک زبردست ریاست کی بنیاد رکھیں گے اور ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کفر کی طاقتوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑیں گے، جس میں کفار اور مسلمانوں کی بہت زیادہ تباہی ہوگی۔ اس جنگ میں انتہائی درجے کی تباہی ہوگی۔ اس جنگ میں کرۂ ارض کے تقریباً 75% آبادی ختم ہو جائے گی۔ دنیا بھر میں ہر طرف انسانی لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہوں گے، لیکن آخرکار مسلمان وہ جنگ جیت جائیں گے، اور یہی جنگ ارمگڈون کی جنگ ہے، مطلب جنگ ہرمجدون کی جنگ۔ ابھی فتح کا جشن منا ہی رہے ہوں گے کہ اچانک دجال کی آمد کا شور اٹھے گا۔ دجال کا فتنہ سر چڑھ کر بولے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو پہلے ہی ایک بہت بڑی جنگ جیت چکے ہوں گے، وہ بھی اس بار دجال کی طاقت کے سامنے بے بس ہو جائیں گے۔ دجال پوری دنیا میں تباہی پھیلا دے گا۔ ایسے میں جب ایک بار پھر اہل اسلام پر بدترین وقت آئے گا، جس میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہو جائیں گے، تب حضرت امام مہدی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مدد سے دعا کریں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور باب لد پر دجال کو پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال ایسے زمانے میں نکلے گا جب دین میں کمزوری آ چکی ہوگی، علم رخصت ہو رہا ہوگا، اس کی مدت صرف 40 دن ہوگی۔ اس مدت میں وہ گھومتا رہے گا پوری دنیا میں،
ان 40 دنوں میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ پھر اس کے باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس کا ایک گدھا ہوگا جس پر وہ سوار ہوگا۔ اس گدھے کے 2 کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ دجال لوگوں سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ کانا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ تمہارا رب کانا نہیں، لہٰذا تمہارے لیے یہ فیصلہ کر لینا کہ وہ تمہارا رب نہیں نہایت آسان ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، چاہے وہ لکھنا جانتا ہو یا نہیں۔ وہ ہر پانی اور گھاٹ پر اترے گا سوائے مدینے اور مکے کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہروں کو اس پر حرام کر دیا ہے اور ان کے دروازوں پر فرشتے کھڑے پہرا دے رہے ہیں تاکہ دجال داخل نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ روٹی کے ذخائر پہاڑوں کی طرح ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جو اس کی پیروی کریں گے۔ سب لوگ مشقت میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی جن کو میں اس سے زیادہ جانتا ہوں۔ ایک نہر کو وہ جنت کہے گا اور دوسری نہر کو آگ کہے گا۔ پس جو شخص اس نہر میں داخل کیا جائے گا جس کا نام دجال نے جنت رکھا ہوگا، وہ در حقیقت اصل میں آگ ہوگی، اور جو شخص اس نہر میں داخل کیا جائے گا جس کا نام دجال نے آگ رکھا ہوگا یعنی جہنم رکھا ہوگا، وہ اصل میں جنت ہوگی، اور اللہ اس کے ساتھ شیاطین بھیجے گا جو لوگوں سے باتیں کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک عظیم فتنہ یہ ہوگا کہ وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ لوگوں کو بارش برساتے نظر آئیں گے، اور وہ ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر لوگوں کو نظر آئے گا کہ وہ اسے زندہ کر رہا ہے۔ دجال کو اس شخص کے علاوہ کسی اور کو مارنے یا زندہ کرنے پر قدرت نہیں دی جائے گی، اور وہ کہے گا اے لوگو، اس جیسا کارنامہ رب عز و جل کے سوا اور کون کر سکتا ہے، یعنی میرا یہ کارنامہ میرے رب ہونے کی دلیل ہے۔ پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور ان کو سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ مسلمانوں سے کہیں گے اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہیں کیا فائدہ ملا؟ مسلمان کہیں گے یہ شخص جن ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ مسلمان روانہ ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہوں گے۔ پس نماز کی اقامت ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا یا روح اللہ، آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ وہ فرمائیں گے کہ تمہارے امام کو ہی آگے بڑھ کر نماز پڑھانی چاہیے۔ غرض یہ کہ نماز فجر ادا کر کے یہ سب لوگ دجال کی طرف نکل پڑیں گے۔ پس جھوٹا دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے گلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی طرف چلیں گے اور اسے قتل کر ڈالیں گے، حتیٰ کہ درخت اور پتھر بھی پکاریں گے یا روح اللہ، یہودی یہ ہے، یہودی میرے پیچھے چھپا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بھی دجال کا پیروکار ہوگا اسے قتل کر کر چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جن اعمال سے ہم فتنہ دجال سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ مزید صحیح احادیث کی روشنی میں دجال کے متعلق انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔